ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نبی علیہ السلام نے بلی پالی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بلی ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں کہ جب بلی کے منہ پر نجاست لگی ہوئی ہوگی اور بلی آ کر آپ کے کپڑوں کو مس کرے گی، آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرے گی، چھوئے گی، تو جب وہ ناپاک ہے تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور جب وہ پاک حالت میں ہے اور آپ کے آ کر کپڑوں کو مس کرتی ہے، چھوتی ہے، تو اس میں آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو بلی آ کر آپ کے مصلی پر بیٹھ گئی، مصلی کو اس نے منہ لگایا، اگر اس کے منہ پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس نے کوئی چوہا کھا لیا اور چوہے کا خون اس کے منہ پر لگا ہوا تھا، اس نے کوئی اور چیز کبوتر پکڑ کے مار کے کھا لیا، اس کا خون لگا ہوا تھا، وہ آپ کے مصلی پر لگ گیا، تو مصلی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور اگر منہ اس کا پاک ہے تو پھر وہ چیزیں بھی پاک رہتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اگر بلی آپ کے جسم کو چاٹتی ہے، جیسا کہ بلی کی ایک عموماً عادت ہے، تو اس کا لعاب آپ کے بدن پر لگ جانے سے آپ کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ جگہ جس پر بلی نے لعاب لگایا ہے، آپ کے جسم پر اس نے چاٹا ہے، اس جگہ کو دھو کر مسجد میں جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ بلی کا لعاب جو ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی کو پالنا ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں دیکھیں، سب پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اصل میں کچھ اور ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے، ان کا نام بعد میں ابو ہریرہ پڑ گیا۔ ان کے نام ابو ہریرہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کسی صاحب نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کا نام ابو ہریرہ کیوں ہے؟ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی والے۔ تو انہوں نے پھر خود بتلایا کہ دیکھیں، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے ساتھ ایک بلی بھی ہوتی تھی، اور میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا بلی کو ساتھ لے جاتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو میں اس بلی کے بچے کو جو ہے وہ درخت پر بٹھا دیتا تھا، رات وہ وہاں گزارتی تھی، صبح کو اس کو میں لے کر پھر بکریاں چلانے نکلتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ تو لوگوں نے اس وجہ سے میرا نام جو ہے وہ ابو ہریرہ رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بلی دیکھی، اور انہوں نے اپنی آستین میں بلی رکھی ہوئی تھی، بلی کا بچہ تھا چھوٹا سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ بلایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، تو اس وجہ سے نام ان کا پڑ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ثابت ہے کہ ان کے پاس بلی تھی، بلی کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا کہ بھی بلی کو مت پالو، منع کر دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ بلی کو پالنا جائز ہے، گھروں میں بلیاں پال سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ بلی کی خوراک کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اگر آپ بلی کی خوراک کا خیال کر سکتے ہیں تو اس کو پالیں، اور اگر بلی کی خوراک کا خیال نہیں کر سکتے تو اس کو نہ پالیں، کیونکہ وہ ایک جانور ہے جو منہ سے بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اگر آپ نے اس کو بھوکا رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے۔ ایسا ہوا بھی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ نے آ کر شکایت کی اپنے الفاظ میں کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے خوراک کم دیتا ہے۔ تو اس طرح کے شکوے شکایات جو ہے وہ پھر جانوروں سے ہو سکتی ہیں، اس لیے بلی پالنا جائز ہے، لیکن بلی پالنا سنت نہیں ہے۔